سر، جو بھارت نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، پہلگام واقعے کو پاکستان سے ریلیٹ کیا، اس کے بعد پھر خود کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں. اگر آپ کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا. بٹ اس سارے سینیریو میں جو بیسٹ چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ ایک تو ان کا جھوٹا میڈیا ایکسپوز ہو کے رہ گیا. سیکنڈلی یہ کہ پاکستان نے جس طرح سے ان کو جواب دیا اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن ابھی بھی ان کا جو غرور ہے وہ نیچے نہیں آ رہا. یہ ابھی بھی یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ٹریلر دیا ہے. ان کے جو ہیں راجناتھ سنگھ وہ فرماتے ہیں کہ جی آپریشن سندور کا تو ابھی ہم نے ٹریلر دیا ہے، ان کو پوری فلم دکھائیں گے. رافیل ان کا ہم نے تباہ کر دیا، سارا ڈیفنس سسٹم ہم نے تباہ کر دیا. تو یہ اتنا غرور کس چیز کا ہے ان کو؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو پہلگام کا واقعہ تھا اس کو استعمال کیا اپنی اندرونی سیاست کے لیے، اور اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے اور اس کو ہمیں ایک سیاسی فائدہ مل جائے گا. 2019 میں بھی یہی چیز ہوئی تھی، آج سے 6 سال پہلے. اس کا ریپیٹ ہوا، اور اس کا ان کی بدقسمتی ہے کہ اس کا وہی ریپیٹ ہوا جو 19 کا بھی ہوا تھا. اس وقت بھی جہاز گر گئے تھے، اس دفعہ بھی جہاز گر گئے، اور جو انہوں نے ٹارگٹ کیے تھے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سویلین ٹارگٹ تھے، ان کا کوئی تعلق کسی معاملے سے نہیں تھا، نہ کوئی ثبوت تھا ان کے پاس. لیکن جو ان کی فضائی برتری میں جو خامی پیدا نظر آئی ہے اور جس کا حل ان کے پاس نہیں ہے، تو آج بھارت کا جو ایک زوم تھا کہ ہماری مسلح افواج بہت طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، وہ بات ٹوٹ گئی ہے. وہ اس کو اب نہ دنیا قبول کرتی ہے، نہ بھارت کے اندر خود اس کو قبول کیا جا رہا ہے. لوگ وہاں سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے مسلح افواج پر، اور آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ بارڈر کے 200 کلومیٹر کے اندر آتے نہیں ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا ایک ملٹریلی بھی اور پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ان کو ایک بڑا نقصان ہو گیا. بٹ وہ مان نہیں رہے. دیکھیے، وہ تو ایک ہردرمی ہوتی ہے نا، وہ تو ایک ملک ہے، اب اس کو اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، وہ مانیں گے تو نہیں. لیکن ان کو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جارحیت کرنے کے قابل نہیں ہے. اب جو جارحیت ہوئی بھی، ہم دیکھا کہ میسائل استعمال ہوئے، ڈرونز استعمال ہوئے، اور یہ چیزیں، اور دنیا نے بھی اس کا نوٹس لیا. دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر آپ میسائل استعمال کریں گے جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، بالکل، تو اگلے ملک کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں ایٹمی صلاحیت ہے یا نہیں اس میسائل میں سکر. تو وہ ایک بڑا خطرہ تھا یہ پوری دنیا کے لیے. آج بھارت کو پوری دنیا ایک خطرے کی نظر سے دیکھتی ہے. بالکل. سر، آپ کی رائے میں جس طرح ٹرمپ صاحب نے ایک کردار ادا کیا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے انویسٹیگیشن کرا لیں، اور ہم نے جو ان کا ثالثی کا کردار تھا اس کو سراہا، دوبارہ جنگ ہونے کی کوئی امکان ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، جنگ جو ابھی بھی ہوا ہے اس میں نہ بارڈر انہوں نے پار کیا نہ ہم نے پار کیا. ایک دوسرے پر ہم نے حملہ ضرور ہوئے، لیکن ہم نے جو زمینی جنگ سے بھی گریز کیا، اور فضائی جنگ بھی صرف اس حد تک رہی کہ ان کے پر رہے، ہمارے جہاز بھی یہاں پر رہے. میسائل کا استعمال جو ہے یہ بڑا خطرناک تھا، خاص طور پر بڑے میسائل کا استعمال جو ہندوستان نے کیا، پاکستان نے نہیں کیا. لیکن ہم نے جو رافیل گرایا اس کی تو جتنی تعریف کی جائے، وہ تو آپ کے ایئر فورس نے، بالکل، وہ بھی سٹینڈ اب وہ بھی اپنے سرحد کے اندر رہ کر گرایا. ایگزیکٹلی. جی، تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی صرف نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک بڑا آئی اوپنر ہے پوری دنیا کے لیے. ٹرو. کہ کیونکہ جس قسم کی یہ لارج سکیل انگیجمنٹ ہوئی ہے دو ایئر فورسز کے درمیان، اس کی مثال پچھلے شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد یا کورین وار کے بعد نہیں ملتی، کہ دونوں سائیڈز پہ جارحانہ ویپنز بھی تھے اور لیٹسٹ ویپنز بھی تھے جو استعمال ہوئے، اور اس میں پاکستان نے برتری اپنی ثابت کر دی. بالکل. سر، یہ سارا مسئلہ شروع ہوا انڈس واٹر ٹریٹی پہ، پر وہ مسئلہ ابھی وہیں کا وہیں ہے. ثالثی بھی ہو گئی، جنگ بھی ہو گئی، رک بھی گئی. اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پانی کے ساتھ کیا کرے گا؟ انڈس واٹر ٹریٹی کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ ایک تو اس ایگریمنٹ کی وائلیشن ہے جو ورلڈ بینک کے ماتحت ادارے تھے، انہوں نے اس کو اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا اور 60 سال سے قائم ہے. اور دوسرا اس میں ایک انسانی حقوق کا پہلو ہے. بالکل. کہ پانی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، اس کو آپ دوسرے کسی ملک سے لے نہیں سکتے. تو ہندوستان اس حوالے سے بہت بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ آج ہمیں کوئی بھی بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں یہ شرط رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے یہ ایک خط لکھا ہے اس کو وڈرا کریں، اور وہ معاہدہ جو ہے واپس قائم رہے. ورنہ اس کو قبول کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے وہ تو ایک بالکل ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہندوستان نے کیا ہے.
اس کے ہوتے ہوئے تو آپ نہیں کر سکتے ان سے کوئی بات چیت. اگر ہم 2019 کی بات کریں جب پاکستان پہ اسی طرح انڈیا نے اٹیک کیا، اس دوران خان صاحب کی ایک سپیچ بھی ہے جس میں وہ ہر 5 سال بعد ہم پہ اٹیک کریں گے، اور وہی ہوا کہ 2025 میں مودی کی طرف سے پھر ایک اٹیک ہوا. کیا آنے والے 5 سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مودی جیسا انسان جو مطلب جس کا کوئی کمزرف انسان ہے، کیا وہ دوبارہ یہ حرکت کرے گا؟ آلدو کہ ہم نے رافیل S-400 تباہ کر دی ہیں، لیکن آپ اپنے برے دشمن سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ ہتھیاروں پہ ریلائی نہیں کر سکتے، ہتھیار بدلتے رہتے ہیں، ہتھیار کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی بدلتی رہتی ہے، اسٹریٹجی بدلتی رہتی ہے جو جنگ ہوتی ہے. آپ نے یہ ہمیں بڑا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے، بالکل ہے. ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. 19 بھی سیاسی مقاصد تھے بی جے پی اور مودی صاحب کے اپنے، اس دفعہ بھی یہی بات ہے. بالکل. تو کل یہ معاملہ بدلے گا نہیں، یہ شخصیت کا نہیں ہے، شخصیت یقیناً ایک کردار ہوتا ہے، پر کل جو ان کی جگہ لیڈر ہوگا وہ بھی یہی حرکتیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جس بات کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو درست کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں. بالکل. آج ہمیں ایک یکجہتی کا ماحول ملا ہے ہندوستان کے خلاف، بالکل. اس کو ملک کے اندر ایک بڑی سطح پر یکجہتی کے لیے استعمال کریں. مسئلہ کشمیر کے بعد اگر پاکستان میں کوئی مسئلے کی بات کی جائے تو وہ مسئلہ عمران خان ہے. کیا عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پیج پہ آ جائیں گے اور قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے گی؟ دیکھیں عمران خان کو اگر آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے تو جیل میں رکھیں. صحیح کریں. ایک سیاسی اگر آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے، ماضی میں تو یہ معیار نہیں تھا نا، ہم نے ہمیشہ جب پولیٹیکل لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو مقدمے بنائے، وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو اس لیے آج اگر بات ایک شخص کی نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اقتدار میں رہی ہے. آج سے 4 سال پہلے عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم تھا، ٹھیک ہے، اس کے آج اگر جب 19 میں معاملہ ہوا تو وہی آدمی وزیر اعظم تھا. تو انہوں نے جو کچھ کیا عوام کے سامنے ہے. آج سیاسی لیڈر کو آپ جیل میں ڈال کے ختم نہیں کر سکتے. سر ابھی جو گنڈا پور صاحب نے ایک پیرول کی اپیل کی خان صاحب کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پٹیشن سے کچھ فائدہ ہوگا؟ خان صاحب کو پیرول پہ باہر آنے دیں گے یا یہ کوئی ویسٹ آف ٹائم ہے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب تو پیرول کے لیے پٹیشن نہیں کر سکتے، انہوں نے قانونی طور پہ نہیں کرنا، جو مرضی کریں. پیرول جو قیدی ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے کہ میرے یہ مخصوص حالات ہیں، مجھے پیرول چاہیے. حکومت اسے فیصلہ کرتی ہے، یا حکومت اپنے مقصد کے لیے، جس طرح اگر آپ نے اے پی سی کرنی تھی، حکومت خود کہتی ہاں یہ لیں جی 3 دن کا آئیں آ کر میٹنگ میں بیٹھے. وہ اس ذہنی اور قلبی وسعت کا ہم نے مظاہرہ نہیں کیا. بالکل. تو بہرحال ابھی بھی وقت ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے ایک ایسی میٹنگ کی، جب آپ دنیا کے ممالک کے پاس جا رہے ہیں اپنا مقدمہ لے کر، تو اس کے پیچھے آپ کی اگر پارلیمنٹ کی سپورٹ ہو، متفقہ سپورٹ. پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. جب آپ بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے. دنیا کے ممالک دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں پاکستان ہندوستان کے، اسی لیے آپ کو یہ سارا انٹرسٹ نظر آیا ہے. تو آج جب آپ دنیا کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کا گھر اگر اس کے اندر تفریق ہوگی تو پھر آپ اتنا مضبوط مقدمہ نہیں پیش کر پائیں گے. بالکل. سر ابھی محترم بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک گروپ کی وہ سربراہی کریں گے، اور جس طرح سے انڈیا نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اس کو وہ بے نقاب کریں گے باقی ملکوں میں جا کے. حکومت کو اسحاق ڈار صاحب پہ کیا اعتماد نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، یا ان کو لگتا تھا کہ ان میں اتنا سپارک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے کنسیڈر کیا؟ سپارک کی بات نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب نے سمجھا کہ وہ بہتر مقدمہ پیش کر دیں گے، لیکن میری ان سے گزارش ہوگی یہ لمبے ڈیلیگیشن نہیں بھیجنے چاہیے زیادہ لوگوں کے. جی 3 آدمی زیادہ سے زیادہ بھیجیں. 3 کریں، دوسرے ممالک محسوس کرتے وہ باتیں کرتے ہیں. یہ بات آپ سمجھتے ہیں؟ مجھ سے خود یہ بات کی گئی ہے، میں بالکل میں سمجھ سکتی ہوں. جی میں نے خود یہ دیکھا ہے. تو یہ ہم میں یہ ایک شعور کب آئے گا کہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے؟ وہی نا، جب آپ کا سیاسی ماحول درست ہوگا، جب لوگ حکومت میں وہ ہوں گے جو الیکٹڈ ہوں گے، یہ فارم 47 کا معاملہ ختم ہوگا، جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب لوگ پوچھ سکیں گے، پاکستان کے عوام پوچھ سکیں گے بھئی یہ تم کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اتنے کیوں کیا کرنے گئے تھے. یا لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے یہ ترمیم کی ہے، آپ نے یہ قانون بنایا ہے، کیوں ہمارے سامنے نہیں رکھا، کیا اجرت تھی کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں قانون اور ترامیم کرتے ہیں. بالکل. یہ جمہوری جو قدریں ہوتی ہیں، جو پارلیمانی قدریں ہوتی ہیں،
ان کو ہم بڑی لائٹلی لیتے ہیں، بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ حکومت کیسے کرتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ کیا ملک کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، اس طرح خرچ کرتے ہیں یا تو وہ نہیں، یا ملک اس کا کو پیسہ تو ہمارا پیسہ ہے نا، انڈیویجول اپنا سمجھتا ہے اس کو. جی نہیں وہ تو خرچ کرنے وقت بھی سمجھے نا درست. کہ جس طرح میں اپنے معاملات چلاتا ہوں اسی طرح میں ملک کے معاملات بھی چلاؤں. پوری دنیا یہ کرتی ہے، امیر ترین ممالک یہ کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھ لیں جو اسکینڈینیوین ملک ہیں، ان کے آپ جو سب سے امیر ترین ملک ہیں دنیا کے، ان کا رویہ دیکھ لیں. امریکہ کے یہاں پہ ڈیلیگیشن آتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، 1 یا 2 کانگریس مین آئیں گے یا 1-2 ان کے سیکرٹری آئے گا. شاید اسی رویے کی وجہ سے ہمیں دیا جاتا ہے اور انڈیا جیسے گھٹیا ممالک ہم پہ اٹیک کر دیتے ہیں. یہی ریزن ہو جب سکتا ہے. آپ 8-10 لوگ لے کر وہاں پر پہنچیں گے، لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ سفر کیسے کیا ہے، آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، آپ نے کون سے بیگز پکڑے، آپ نے کون سے بیگ پکڑے، جوتے آپ نے کون سے پہنے ہیں، سوٹ آپ نے کہاں کے پہنے ہوئے، یہ سب لوگ اب نظر آتا ہے. اس لیے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. درست فرمایا آپ نے سر. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.